اصل چیز ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے, ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے اسے ختم کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر ایک درد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. اب یہ جو بات ہے نا کہ جی آپ اس جنازے پہ نہیں گئے, پھر میں کہوں جی وزیر اعظم پھر ایک اور جنازے پہ میں گیا تھا وہاں نہیں آیا تھا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جنازوں پہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں عملی اقدامات کے لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ ہماری ان سے بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے حل کے لیے آپ بیٹھے اس کو سیریس طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کے اقدامات کریں, وہ اصل بات ہے. اور باقی انشاءاللہ میں جاؤں گا, وہ جو میں یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں جا کے وہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں میجر عدنان صاحب, ان کے میں گھر جاؤں گا. آپ کی سول ایڈمنسٹریشن میں تو خود بھی پتا ہے, میں تو خود بھی آرمی فیملی سے ہوں, میرے والد بھی آرمی میں تھے, میرا بھائی بھی آرمی میں تھا, میں تو آرمی فیملی سے ہوں. میری تو بڑی اٹیچمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ہماری بارڈر پہ میرے بھائی نے خود سیاچن میں 1 سال گزارا ہے, کارل کی جنگ لڑی ہے اس میں. تو مجھے تو یاد ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا, تو جو چھٹیوں پہ آتا تھا میں, جب میرا بھائی وہاں پہ تھا تو میں اکثر رات کو جاگتے تھے رات کو, تو میں نے تو میری ماں کو دیکھا ہے رات کو روتے ہوئے کہ بیٹا محاذ پہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ایک ماں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, گھر میں کیا فیلنگ ہوتی ہے جب محاذ پہ کوئی ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب ایک گھر کا شہید ہوتا ہے تو ہمیں اس کا پورا احساس ہے. اس کے اوپر اس طرح کی جو بیانات دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹروں کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ جنازوں کے اوپر ان باتوں پہ بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ہینڈلر کی جانب سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر فوجی شہداء کے خلاف ایک کمپین کی جا رہی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے, ہم عمران خان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے. یہ جو عمران خان کے بیانے کے علاوہ جو لوگ اپنے بیانیے بناتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسے شہداء کے اوپر غلط بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے, ہمارا اسے کوئی کام نہیں ہے. ہماری ایک پارٹی پالیسی ہے, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی ہمارے پہ ڈالا گیا ہے. کیسے ڈالا گیا ہے؟ ہماری پارٹی پالیسی میں نہیں تھا. خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے حملے کریں اور آپ اس طرح جا کے ایسے جگہوں پر جا کے حملے کریں. ہم نے بارہا کہا ہے, اس کے بعد کسی نے اگر کیا اور پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ اس کا ذاتی اقدام ہے. اسی طرح جو خان صاحب کا بیان ہے کسی بھی بارے میں, ہم اس بیان کے ساتھ ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی اپنی فلسفی جھاڑتا ہے اگر, اس فلسفی کا ذمہ دار وہ خود ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کس کا؟ خان صاحب کا. خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل وہی کر رہے ہیں کہ جن کو خان صاحب نے ایکسیس دی ہوئی ہے اس کی. اور وہ جو کہ یہاں پہ ابھی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, خان صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ میری بات کا مطلب یہ تھا اور کچھ اس طرح بات چلی ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے, تو اس سے میں اندازہ ہوا ہے چونکہ خان صاحب کی پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہو رہی, ملاقاتوں میں آپ کے سامنے یہ حال ہے, پراپرلی بلیں نہیں دے رہے, تو اس میں ظاہری بات ہے وہ بیانیہ جو ہے بعض اوقات جو خان صاحب نے خود کہا 1-2 بار کہ وہ بیانیہ پھر ظاہری ٹوٹ پھوٹ کے جب آتا ہے تو بعض اوقات اس میں تھوڑی ایسی چیز آ جاتی ہے جو خان صاحب خود ہی اس کی ویریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں اور اس کی بات کی تصدیق اور وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ملاقاتیں نہ چھوڑنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اسی وجہ سے کنفیوژن بنتی ہے, مسائل بنتے ہیں, اور اس لیے ان کو ملاقات پولیٹیکل پارٹی کو بھی دینی چاہیے, وہ ان کا حق ہے, جائز حق ہے. ایک پاکستان کے وہ ایکس وزیر اعظم بھی ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت وہ لیڈر ہیں, سربراہ ہیں, اور اس پارٹی کی ایک صوبے میں بڑے صوبے میں حکومت بھی ہے. تو یہ جو ملاقاتیں نہ چھوڑنے والا ایک ڈرامہ ہے, یہ بیسیکلی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے حالات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ جنگ چل پڑی ہے انا کے اوپر, اور جب جنگیں انا کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, تو ان کا انجام برا ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ قومی مفاد سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور ذاتی مفاد اور ذاتی انا جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. علی امین صاحب, آپ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جاتی ہے پی ٹی آئی ہینڈلروں کی جانب سے, اور آپ کو غدار تک کہا جاتا ہے. پی ٹی آئی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنی پوزیشن کیوں نہیں واضح کرتے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں گا عمران خان کے ساتھ. میرا لیڈر عمران خان ہے, کوئی ہینڈلر میرا لیڈر ہے نہ کہ ہینڈلر سے میرا کام ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی ہینڈلر, واٹ ڈو یو مین پی ٹی آئی ہینڈلر؟ پی ٹی آئی ہینڈلر ہم ہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان کے احکامات کے مطابق ڈلیور کرنے والے لوگ ہم ہیں. اب کوئی بندہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے, اپنا بیانیہ بنا کے کوئی بیان دیتا ہے, اور آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. بھائی ہم ان کے جواب دیں نہیں ہیں, ہم عمران خان کے جواب دیں. ہم اس قوم کے اس لوگوں کے جواب دیں ہیں کہ جو بیان عمران خان دے گا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اب ہر بندہ کوئی اپنا ولاگ چمکانے کے لیے, اپنی کوئی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر اپنی کہانیاں جھاڑتا رہے گا اور پھر آپ ہم نے پوچھیں گے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, تو بھائی جان ہم اتنے ویلے تو نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دیتے ہیں. ان قریب ایک بڑا جلسہ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے, پشاور میں خاص طور پر کیا کوئی ایسا جلسہ ہو سکتا ہے جو فوجی شہداء کے نام پر ہو؟ بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے شہداء کی بات کی ہے, عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے, عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. ابھی یہ حال ہی میں ہماری یہ جنگ ہوئی ہے, عمران خان نے سب سے زیادہ سپورٹ ہماری پارٹی نے دی ہے.
سب سے زیادہ عمران خان نے جب اعلان کیا تو اوورسیز میں بھی اور یہاں پر بھی آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی کی، یہ تو ان پارٹیوں کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا، پیچھے پلے آئی کچھ نہیں ہے ان کے تو، لیکن ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اوورسیز میں اپنی فورسز کا، ڈیفینس فورسز کا بھرپور ساتھ دیا ہے جنگ کے اندر، اور عمران خان کے حکم پر دیا ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن بناتے ہیں نا بیچ میں کہ عمران خان نے نہیں کہا، عمران خان نے احکامات جاری کیے، عمران خان نے یہاں سے حکم دیا اور پوری پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا، اور ڈیٹا سامنے پڑا ہے، ڈیٹا میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو بیانیے بنا کے پھر رہے ہیں نا نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اور پی ڈی ایم والے، اور یہ جو ساتھ ان کے جو ملے ہوئے ہیں، جو ان کو لائے ہوئے ہیں، وہ بیانے ان کے اوپر کروا دیتے ہیں ان سے، تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے بہت سارے رہنماؤں کی کوئی مختلف اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں جس کے بعد جو ہے پارٹی رہنما کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پارٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آخر کون دیکھے گا اس تمام معاملات کو جو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن بعد میں سینئر رہنماؤں کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے؟ تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس، یا عمران خان صاحب اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے، پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیے جب پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور ایک پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہو تو ظاہری بات ہے لیڈر لیس جب ہے اس طرح کی ان سے ملاقات تک نہیں چھوڑ رہے، تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ مسائل چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں اس کے اندر۔ باقی اب کسی نے کوئی بیان دیا، کسی نے اس بیان کو نہیں مانا، آپ پھر آپ اسپیسیفکلی کوئی بات کر لیں تو میں اس کی کوئی آپ کو جواب دے سکتا ہوں، جنرل بیس میں کیا بات ہے۔ علی امین صاحب یہ بتائیں، آپ نے عمران خان کو باہر لانے کے لیے کیا کوششیں کی؟ صد کے دل سے بھائی جان جتنی کوشش میں نے تحریک انصاف کے لیے کی ہے نا آج تک، یہ اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو، تحریک انصاف پہ اچھے برے وقت کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے، اب ذرا برا وقت بہت زیادہ آیا ہوا ہے، ورنہ پہلے بھی آئے ہیں، ایسے بہت چیزیں چلی ہیں، اور اس میں ہر ایک کے سامنے ہے وہ وقت کہ کس نے کیا کیا اس وقت اور کس نے کیا وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ایک بھی ایسا دن نہیں ہے میری زندگی میں کہ میں نے عمران خان کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہو، ہر فورم، کیونکہ یہاں پہ ایک فورم نہیں ہے، یہاں پہ بہت چیزیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، میں ان کی رہائی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خان صاحب کا جو حکم آیا اس کو اتنے بھرپور طریقے سے آج تک کوئی نہیں کر سکا جس طریقے سے میں نے کیا ہے۔ اب اس کے اوپر رزلٹ کیا نکلا، کامیابی ہوئی نہ ہوئی، وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ نے کرنا ہے۔ بھرپور کوشش کی ہے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مارچ کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ 3 دن تک کیا کوئی فوج کے علاوہ کوئی لڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ریاست کے ساتھ؟ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کر سکے؟ اس کے اوپر بھی جب ہوتی ہے وہ بات چیت تو ملاقات ہی نہیں چھوڑتے۔ اب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پولیٹیکل اگر لوگوں کو چھوڑیں گے، پولیٹیکل بات ہوگی، کوئی پولیٹیکل پاکستان کے لیے کوئی بات چیت کریں گے، خان صاحب نے کئی بار کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تو بیٹھے بات کریں، لیکن وہ تو بڑوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو بڑوں سے ہی بات کریں گے نا، گھر کی بات وہ بھائی اسی سے بات ہوگی نا، کہ جس بات اختیار ہے، اختیار اس بات نہیں، اس سے میں کیا بات کروں گا؟ پھر وہ جائے گا، پہلے اس کو بتائے گا، پھر وہ میرے پاس آئے گا، پھر مجھے اس کو بتائے گا، ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ آپس میں بیٹھ کے آپ کو بات کر لو کرنی ہے تو۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہ پر لڑی جا رہی ہے اس کے بہتر نتائج ہو سکتے ہیں، یہ جیت آپ کے سامنے ہے، ذاتیات ہے۔ خان صاحب اور